الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وجعلنا الانہار تجری من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور ان کے نیچے نہریں جاری کی، پس ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرمایا. اس آیہ کریمہ کی تلاوت آج کے اس بیان کے موقع پر نصیب ہوئی، لیکن اس کے تسلسل بعد پچھلے جو جمعۃ المبارک کے ہیں ان میں ہوتی آ رہی ہے. تو جو اس سے متصل پہلی آیہ کریمہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں ایسی قوت دی جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں جاری کی، پس ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا. پھر یہ تسلسل آگے آیہ کریمہ کا جاری ہو جاتا ہے. تو اس میں جو گزارشات میں پیش کر رہا تھا، اس سورہ انعام میں جو بات ہوتی آ رہی تھی وہ حصے ہیں جو اللہ کریم کی طرف سے مخلوق پر حق کا نزول ہے، اور اس حق کے نازل ہونے کے مقابلے میں مخلوق نہ صرف انکار کر رہی ہے بلکہ اس انکار کے ساتھ جو شدت مخالفت کی ہے اس کی بھی کوئی حصہ یا کوئی بہر چھوڑ نہیں رہی. اور یہاں سمجھایا جا رہا ہے، حقائق بیان کیے جا رہے ہیں، حقیقت سے پردہ جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اور اسی دارالعمل پر انحصار ہے اخروی حیات کا. معمولاتی دنیا میں کوئی جیسے زندگی بسر کرے گا، جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے، معاملات ہوں گے، جیسا کردار ہوگا، اسی کے مطابق اس کا وہ ٹھکانہ جو برزخ میں ہے وہ تعمیر ہوگا. اس لیے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ قبر میں باغ یا قبر میں آگ کا ہونا، اس کا سما اسی دارالعمل سے لے کر جانا ہے. یہ اس مسافر پر اس کا انحصار ہے کہ اپنی یہ جو عارضی اس کی رہائش ہے برزخ میں، اس میں وہ اپنی رہائش گاہ کو کیسے تعمیر کر رہا ہے. کیا اس نے اس میں باغات لگائے ہیں یا اس نے اس کے در و دیوار جو ہیں وہ آگ سے تعمیر کی ہیں. یہ اس کردار پر انحصار ہے. اور حیات برزخیہ جو ہے یہ پھر انتظار گاہ ہے. اس سفر نے جو انسان جس سفر پر ہے، اور کلام ذاتی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو منزل با منزل یہ مسافر اللہ کی طرف گامزن ہے اور اس کے حضور اس نے جا کر پیش ہونا ہے. تو یہ مسافر جب اس عالم خلق سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے تو اس طرح کی حیثیت میں ہوتا ہے جس طرح کیا اس نے دنیا میں زندگی کو بسر کیا ہے. یعنی اس سفر میں وہ مقام جس درجے کا اس نے دنیا میں عمل کیا، اس درجے کا اس کا یہ عارضی رہائش گاہ جو اس زندگی کے بعد ہے برزخ کی وہ ہوگی. لیکن وہ حتمی بات نہیں ہے. حتمی بات یا ابدالآباد جو زندگی ہے اس کا پہلو روز محشر، اور روز محشر کے بعد پھر نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، پھر وہ بات شروع ہو جائے گی. تو یہاں جب قرآن کریم مخلوق کو ایک ایک حقیقت کا بیان کرنا اور جو غلطی اور تجاوز ہے اس سے متنبہ کرنا فرما رہا ہے، تو یہ وہ شان ہے جو رب العالمین کی ہے.
چونکہ جب ہم اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں تو انسانی ضرورت میں اس کا مقصد تخلیق بھی شامل ہے۔ ہم ضروریات زندگی کو دیکھتے ہیں روزمرہ کی جو ضروری اشیاء ہیں زندگی بسر کرنے کی، کھانا ہے، پینا ہے، رہائش ہے، باہم تعلقات ہیں، حیثیت ہے، مال و دولت ہے، ہم ان حصوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید یہی زندگی بسر کرنے کے طریقے یا ذرائع ہیں۔ لیکن فانی جہان ہے، فانی جہان کے حصے بھی فانی ہیں، کوئی جتنی حیثیت کو بھی چلا جائے گا وہ حیثیت فانی ہے، نہیں رہے گی۔ ہمیشہ اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اور کب تک قائم ہے یہ اس کی مرضی۔ اس میں کہیں کسی مخلوق کی بات کر لی جائے، چونکہ خالق واحد ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پس جب ان کے پاس حق آیا تو بے شک اس کو بھی جھٹلایا کہ اس کی شان ربوبیت کی ضروریات زندگی کے ساتھ عقائد اور ایمان کے وہ حصے جو مقصد تخلیق ہیں ان سے آشنائی کے ذرائع عطا فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، ایک ایک بات کی تصحیح، جہاں کوئی غلطی اور تجاوز کر رہا ہے اس کو تنبیہ بھی فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مبشرم و نذیرا، جہاں بشارت سنائی جا رہی ہے وہاں غلط اعمال پر جو انجام بد ہے اس سے بھی ڈرایا جا رہا ہے، اس کی بھی اطلاع دی جا رہی ہے کہ تم اگر غلط کرو گے تو یہ حال تمہارا اگلے جہان ایسا ہوگا۔ پھر جب اسی بات پر آ رہی ہے تو اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں، زندگی کے معمولات کی چھوٹی چھوٹی مثالوں، مچھر تک کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے، مکھی تک کی مثال موجود ہے، اس لیے کہ جو عملی زندگی میں جس طرح معاملات پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے اس انسان کو سمجھایا جائے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم مزاح اس حق کے آنے کے بعد اڑا رہے ہو اور جو اسے جھٹلا رہے ہو اور اس کا مزاح اڑا رہے ہو تو تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ اس جلد معلوم ہونے میں اس حیات برزخیہ اور اس حیات دنیا کا جو درمیانی حصہ ہے جہاں موت واقع ہونی ہے یہ بھی ہے، جسے قیامت صغریٰ فرمایا گیا ہے، اور پھر وہ حصہ بھی ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا یعنی جب حساب ہوگا، روز معاشر کی بات بھی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی پھر اس دن کی بھی حالات ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ اس ایک دن کی طوالت کو قرآن و حدیث سے دیکھیں تو بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اس کی شدت کو دیکھیں، اس سورج کے سوا نیزے پر آنے کو دیکھیں، پھر اس حال کو دیکھیں کہ سورج چاند ستارے جھڑ جائیں، ان تمام حالات جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے قیامت کے دن کے حدیث شریف میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اگر ان واقعات کو دیکھیں تو شریر کانپ جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی جو ارشاد اللہ کریم مقربین کے لیے اور مخلصین کے لیے، شہداء و صدیقین، جو ہستیاں ہیں جو اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، اس تسلسل سے آپ انبیاء علیہ السلام کی شان سے لے کر ایک بندہ جو مومن جسے اللہ کی رضا پسند ہے اس تک آتے جائیں، وہاں انعامات کی بات آتی ہے، وہاں آسانیوں کی بات آتی ہے، وہاں حساب آسان لینے کی بات آتی ہے، اور نہ صرف ذات کی بات آتی ہے، اہل خانہ تک کا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں اس بات کو آج اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر صورتحال جو پیش آئے گی وہ دوسری طرح کی ہوگی، جو اس سے بیان سختی کے پھر وہ ہوں گی۔ تو جلد معلوم ہو جائے گا، تو بے شک اللہ کریم فرما رہے ہیں ضرور معلوم ہو جائے گا، لیکن فرصت کب ہے اس جاننے کی؟ تب نہیں ہے، آج ہے۔ تو پھر اسی تسلسل میں اللہ کریم نے جو مثال دی ہے یہ فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہیں ان کو جو میں نے طاقت دی ہے وہ دی تھی وہ تم سے زیادہ تھی، اسی لیے قرآن کریم میں کل ارشاد فرمایا جاتا ہے سیروا فی الارض، کہ پھر کر دیکھو، چل پھر کر دیکھو اقوام سابقہ کے حالات کو تمہیں معلوم ہو۔
تو جب اقوام سابقہ اور ان کی طاقت کی بات کی جاتی ہے تو قرآن کریم میں نہروں کا ذکر ہے جو اہل جنت کے لیے ہوں گی، اس کے تحت نہریں ہیں، جنت کے تحت نہریں ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں فرعون نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ میرا جو محلہ ہے اس کے نیچے بھی تو نہریں بہ رہی، تو میں تمام جو مخلوق ہے اس کا مالک تو میں ہوں، تو میں اعلیٰ ہوں، اگر اور بھی کوئی رب ہے تو میں تمام جو ہے ان سے اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی تو جو یہ باتیں کر رہی ہیں اخروی حیات کی یا انعامات کی، میرے پاس بھی تو ہے۔ پھر اسی طرح آپ شداد کا واقعات کو دیکھیں تو اس نے جو باتیں جنت کی سنی تھیں، جن جن حالات کو علماء نے بیان فرمایا تھا، اس نے اس کے مطابق جنت تعمیر کی اور ایسی ایسی عمارات تعمیر کی کہ جن کی بنیادیں زمین پر نہیں ہیں، فضا میں ہیں، اور اس فضا میں انہیں سہارا دینے کے لیے اس نے کہاں کیسے کیسے تعمیراتی جو ہیں انداز وہ اختیار کیے، پھر کتنے ہیرے جواہرات اس میں لگائے، کتنی دولت اور طاقت اس کے پاس تھی، یہ واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ پھر عاد ارم جو اسی کی نسل ہے، چونکہ شداد جو ہے یہ بھی ارم کی اولاد ہے، اسی کے آگے دیکھیں کہ ان کی تعمیرات جو پہاڑوں کی ہیں، کیسے کیسے انہوں نے ان پہاڑوں کو تراشا، اس تراشنے میں کتنی مہارت تھی کہ صدیاں بیت گئی ہیں، اس تراش میں موسم کے اثرات جو ہیں اس طرح ظاہر نہیں ہو رہے جیسے آج کی سائنس سے ہم کوئی ٹیکنالوجی سے آج کی چیزیں جو ہم تعمیر کرتے ہیں اس میں وقت کے جو اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اس قوم کو دیکھیں کہ جس کی وجود کی طاقت اتنی ہے اور اتنے قداور ہے کہ اور کوئی بشر ایسا ہے نہیں جو ان کے مقابل کھڑا ہو سکے۔ پھر آپ انہی اقوام کے علوم پر اگر بات کریں، جو آج ہمیں ایک ہے نا کہ یہ پرانا زمانہ جو ہے وہ شاید جہالت کا تھا اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے، آہستہ 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 آج ہم بہت سمجھدار ہو گئے ہیں اور آج سائنٹیفکلی جو ہمارے پاس ترقی ہے شاید آج ہے، یہ بات شاید اس طرح تو درست نہ ہو، ایسے درست ہو کہ مختلف ادوار میں اقوام نے مختلف شعبوں میں ترقی کی، لیکن اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اللہ کریم جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس پہ تم اترا رہے ہو جو کچھ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے دیا۔ تو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں قوم نوح کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے واقعات میں ایک حصہ جو مطالعہ سے گزرا وہ یہ بھی تھا کہ قوم نوح کے پاس ایسا محلول تھا جو پتھر پر ڈال دیا جائے تو پتھر اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ اس کا جو حلیہ ہے یہ ہاتھ سے ترتیب دیا جا سکتا تھا، اور پھر اسے خشک کر کے سورج کی روشنی میں رکھتے تھے اور وہ اتنی روشنی جذب کر لیتا تھا کہ رات بھر اس میں سے روشنی میسر آتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی قوم نوح کی بات ہو رہی، آدم ثانی جنہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے، کیونکہ بنی نوح انسان کا تسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، اور پھر یہ تسلسل ایک گھر اور ایک فرد پر آ کر پہنچتا ہے اور وہ ذات ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ پھر آج آگے جتنی اولاد ہے، انسانیت جتنی ہے، بنی نوع انسان جہاں جہاں ہے، جس جس صورت میں ہے، جس جس زندگی کے دنیا کے خطے میں ہے، وہ ساری نسل پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے چلتی ہے۔ تو وہ قوم اس زمانے میں آج جتنی بھی سائنس کی ترقی ہے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کوئی محلول ایسا ہو جو پتھر کا اس طرح اس کو نرم کر دے کہ جو صورت آپ ڈھالنا چاہیں ڈھال لیں اور پھر خشک کریں اور واپس پتھر ہو جائے۔ آج بھی یہ چیز موجود نہیں۔ پھر آپ اہرام مصر کو دیکھ لیں، ہم تو عجوبہ اسی بات کو کہتے ہیں نا کہ شاید جس کے حلیے میں کوئی فرق ایسا ہے کہ ایسا اور کہیں حلیہ نہیں ہے، نہیں، اس کی جو اس کے اندر خصوصیات ہیں اس پر تحقیق پڑھیں۔
احرام مصر کی صورت جو ہے، اس صورت سے جو تعمیر ہے اس میں روشنی اور ہوا، یعنی سورج کا جو روشنی دینا ہے اور ہوا کا جو تسلسل ہے، اور اس کے اندر جو موسم بنتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی مردہ رکھ دیا جائے اس میں تعفن نہیں پھیلتا، وہ مردہ خراب نہیں ہوتا۔ اور حضرت جی سے مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے آپ کے بیان میں بھی ایک دفعہ سنا تھا، بہت پرانا بیان ہے، اس میں آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب ہم نوجوان تھے تو گتے کا احرام مصر کی صورت کا ایک ملتا تھا جو گتے کا بنا ہوتا تھا چھوٹا سا، اور فرماتے تھے کہ اس میں جو یہ بلیڈ تیز کرنا کیا جاتا ہے نا، اس احرام مصر کی صورت کو سورج میں رکھتے تھے اور اس کے اندر بلیڈ رکھتے تھے، اور جو سورج کی شعائیں اس خاص انداز سے اس بلیڈ پر پڑتی تھی وہ اسے تیز کر دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ چیز میں نے خود دیکھی۔ تو جو جیومیٹری ہے، آج سائنس جتنی بھی ترقی کی بات کر لے اتنی بات نہیں کر پا رہی جتنی احرام مصر میں اس قوم کو جیومیٹری کے حوالے سے ترقی تھی۔ تو جس انداز سے بھی آپ بات کریں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان اقوام میں جو ترقی تھی یا جو طاقت تھی وہ آج سے کہیں زیادہ تھی۔ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر اگر بہت بھی بحث کر لی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خاص پہلو جو آج کی جدت کا ہے، یہ شاید آج کے جو ہیں انسان اس کے حصے میں، لیکن مجموعی طاقت کی جب بات کریں گے تو ان کے پاس طاقت ہم سے زیادہ تھی۔ اس کی شہادت قرآن کریم بھی دے رہا ہے، اور قرآن کریم ان اقوام عالم کے حالات کی دعوت بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو پھرو کہ ان اقوام کی حالت کیا ہوئی جن کے پاس یہ طاقتیں تھیں۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا کہ اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں۔ اب بارش کا برسنا زندگی کا اور زندگی کے تسلسل کا ایک نشان ہے، یہ نشانی ہے حیات کے تسلسل کی، چونکہ بارش جب برستی ہے تو زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے اور زمین سے طرح طرح کی خوراک مخلوق کو نصیب ہوتی ہے۔ فضا کو جو خشکی سے دوری ہے وہاں سے لے کر اور مخلوق کے ایک ایک مخلوق تک کے رزق پہنچانے کا سبب اگر آپ غور کریں تو جو بارش برس رہی ہے وہ بن رہی ہے، اور جہاں بارش نہیں برستی وہاں کے حالات آپ دیکھ لیں۔ اور پانی زندگی میں اتنا ضروری ہے کہ ہم تو باہر ظاہر میں پانی کو دیکھ رہے ہیں نا کہ موجودگی ہے، یعنی وجود کی بقا میں پانی بہت بڑا حصہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں جاری کی، یعنی اللہ کریم نے دنیا میں جو حصے تخلیق فرمائے ہیں وہ انسان کی خدمت پر معمور فرمائے۔ تو تحت کے معنوں میں آپ جو لیں گے وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح دنیا کے اسباب کو ضرورت کے تحت اختیار کرتے جاتے ہیں اس طرح نتائج انہیں میسر آتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں جہاں جس خطے میں ہم ہیں، پاکستان کا یہ جو پنجاب کا درمیانہ حصہ ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو دریاؤں سے ایک نہری نظام ہے۔ تو نہریں تو قدرتی نہیں ہیں، پانی کا بہاؤ تو قدرتی ہے، تو وہ بہاؤ تو دریا کی صورت میں اپنا قدرتی راستہ بناتا جا رہا ہے، لیکن اسی پانی سے جو نہر نکالی گئی ہے یہ تو قدرتی نہیں ہے، یہ تو ایک سبب ہے۔ تو فرمایا انہیں پانی عطا فرمایا اور یہ عقل اور شعور دیا اور اس کا استعمال دیا اور اس سارے سے نتائج دیے کہ ان کے نیچے ان کے تحت نہریں جاری گی، پس ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کریم کہ سب کچھ عطا فرمایا لیکن جو حق ارشاد فرمایا گیا اس کے وہ مخالف جا کھڑے۔ اب اس دنیا میں جو زندگی ہے ایک فرصت ہے، کتنی ہے یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن طے ہے یہ ہم سارے جانتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم اپنے بڑے پیاروں کو بڑی درد کے ساتھ
لیکن اسی زمین میں دفن کر رہے ہو، تو کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جن کے بنا زندگی بسر کرنا محال تھی، جب انہیں اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار رہے ہیں تو میری باری نہیں آئے گی؟ بے شک آئے گی، ضرور آئے گی۔ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، قانون ارشاد فرمایا ہے کلام ذاتی نے، بے شک۔ اب اس کی وہ تیاری، وہ حالات جس کی تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور جس کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے کہ اپنے انداز زندگی، فکر سے انداز زندگی تک کے معاملات کو دیکھو۔ جو لوگ پہلے آئے انہیں بھی اس رب نے رزق دیا، ضروریات دیں، اسباب دیے، ان اسباب کو بروئے کار لانے کے لیے ذہنی استعداد بھی عطا فرمائی، لیکن جب وہ مقابل آئے تو اللہ کریم نے انہیں ہلاک کیا۔ اور یہ مثال قرآن کریم سے جو ملتی ہیں، اس سے جو علماء بحث فرماتے ہیں کہ جو اقوام سابقہ کی بات آتی ہے تو اس سے مراد محض واقعہ کا بیان کرنا نہیں، وہ اصول وضع فرمانے ہیں کہ آج بھی جو زندگی اس نہج پر بسر کرے گا کہ جو فنا کر دیے گئے ہیں وہ بھی اپنا اختتام انہی جیسا پائے گا، اور جن پر انعام کیا گیا ہے آج بھی اگر اس رستے پر کوئی چلے گا تو ان پر اسی طرح کے انعامات ہوں گے جن کا وعدہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس روز دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ ہوگا اور وہ اٹھے گا تو اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی، تو الفاظ مبارک ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ جو بات ہم تفسیر کر رہے ہیں نا کہ جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا وہ تباہ ہو گئے، تو جو زندگی کا تسلسل ہے اس حدیث شریف سے اور واضح یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نور ایمان سبب ہے۔ اور مکلف مخلوقات میں اگر آپ دیکھیں تو فرشتے مقرر ہیں ایک حد تک، جہاں تک حکم ہے اس سے ایک رتی کی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جنات اور جنات میں پھر دو قسمیں، ایک عمومی، ایک شیطان اور اس کی نسل۔ شیطان مردود ٹھہرا، وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا، اس نے اپنا رستہ خود وہ چنا جس پر وہ مردود ٹھہرا۔ عمومی جن آگے اور انسان آگے، مکلف حصوں میں اگر بات کریں تو یہ دو حصے آگے۔ اب اس مکلف مخلوق کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، یہ دو مخلوق تو اب امتحان میں آ گئی نا کہ ان کی فرصت، جب تک یہ حیات ہے تب تک ان کی فرصت ہے اور یہ امتحان میں ہے۔ اس سارے کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، قرآن و احادیث کی تفسیر و شرح اور علماء کی بحث میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کی جو بقا ہے یا زندگی ہے یا فرصت ہے اس کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جس مخلوق نے اللہ کی تسبیح چھوڑ دی اس وجود کو فنا کر دیا جاتا ہے، کسی شے کی بقا رہتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے حدیث شریف میں کہ جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں چرند پرند میں کہ کسی کی موت واقع ہوگی، فرمایا جاتا ہے جب وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے، کوئی بھی پرندہ ہو، اسی وقت پھر وہ فنا کر دیا جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو بات سمجھ جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مکلف دو ان حصوں کے بعد جتنی مخلوق ہے اگر اس کی بقا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئیں وہ اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے اللہ کی یاد کو اختیار کرنا تو کجا، اس کا انکار اور رد کرتے ہوئے مقابل آنے کی کوشش کی، اور مخلوق ہے خالق کے مقابل آئی تو تباہ ہونا تھا۔ آج جو زندگی ہے اور قیامت تک کی جو فرصت ہے،
یہ مرہون منت ہے ایمان کے اس تسلسل کی جو ہمیں دربار رسالت سے نصیب ہوا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ دنیا سے اٹھے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. تو آج بھی اگر بقا ہے تو اس کا سبب نور ایمان ہے. اس کا سبب آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، آج کا پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے، آج کے لوگوں کی عقل مندیاں نہیں ہیں. یہ ساری عقل مندیاں، یہ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر حق پر کوئی قائم نہ رہا. اور جب تک تسلسل ہے سجاد کا تو ہے، لیکن کیا میرا تسلسل اتنا ہے جتنا عمومی حیات کا ہے؟ یا جانے جو سانس لی ہے یہ واپس آئے نہ آئے، دوسری سانس نصیب ہو نہ ہو، جہاں بیٹھا ہوں جس نشست کو پہنچا ہوں اس نشست کے برخاست ہونے کے ساتھ میں بھی ہوں یا نہ ہوں، کوئی کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ہمارے ذمہ ہے کہ ان حق کو سمجھیں، اس حق کو اس طرح سمجھیں کہ یہ ہمارے عملی زندگی خانہ دل سے ظاہر تک ایسا اختیار ہو کہ اللہ کی مخلوق کو دعوت حق کا سبب ہو. میں نہیں تھا تو کیا یہ کائنات تھی؟ میں نہیں ہوں گا تو کیا یہ کائنات نہ رہے گی؟ تو میرا ہونا اور میرا نہ ہونا کیا حیثیت رکھتا ہے اقوام سابقہ کے حالات کو دیکھ کر سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ محتاج نہیں ہم محتاج ہیں. اور یہ اس تسلسل کا ہونا جب تک ہے جب تک اسے پسند ہے. تو ضرورت اس پہلو کی ہے کہ ان ارشادات سے اپنے آپ کو ہم کھنگالیں، اپنی راہ کو دیکھیں. جس دنیا کی حیثیت میں سرگرداں رہتے ہیں یہی دنیا جگہ جگہ پر دھوکے دیتی ہے، جگہ جگہ پر بتاتی ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے تو تیری کیسے ہوگی. ضروریات کے سودے رہ گئے ہیں، رشتے نہیں رہے، قدریں نہیں رہے، اعلی اخلاق نہیں رہے. کیا سبب ہے؟ پلٹ کر دیکھے تو صحیح. دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ دیا جائے گا تو بہتری کا کوئی پہلو رہ نہیں سکتا، چونکہ ساری بہتری اور سارا زندگی کے اعلیٰ حصے، زندگی بسر کرنے کے اسلوب بھی جو اعلیٰ ہیں وہ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا. دنیا میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، بحث سنتا ہوں، ایسی بحث بھی سننے کے ملتی ہے کہ جی دیکھیں کفار معاشرے جو ہیں یہ ترقی کر رہے ہیں، ان میں نظام حیات بہتر ہیں، اور مسلمان جنہیں اللہ نے دنیا میں ایک اعلیٰ حصوں تک پہنچنے کا ارشاد فرمایا ہے وہ دیکھیں کمزور ہیں. اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں اور جو دنیا کے اصول ہیں انہیں اگر کوئی غیر مسلم بھی اختیار کرے گا تو اسے اس سے فائدہ ہوگا. اگر اور مسلمان ہوتے اور مسلمانی کے دعوے دار کے ہونے کے ساتھ ان اصولوں کو چھوڑے گا تو نقصان ہوگا. اور کوئی دنیا کا قانون، کوئی دنیا کی اعلیٰ قدر، کسی معاشرے کی کوئی اعلیٰ قدر جسے عمومی طور پر اعلیٰ جانا جائے نہیں ملتی اس کی بنیاد کہ 14 صدیاں پہلے وہ کسی خطے زمین پر نافذ ہو یا کسی صورت میں موجود ہو. اور آج اے مسلمان تو اپنی ان ترقیوں کی بات کرتا ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی تھی. اسی دنیا کے معلوم حصوں پر 3 پر وہ حکم نافذ تھا جو اللہ اور اس کے حبیب کا تھا. تو اس ترقی کی بات کرتا ہے اور آج کی تنزلی میں اپنا کردار کو نہیں دیکھتا، پھر اپنے کردار پر انحصار نہیں کرتا اور بات کرتا ہے اخروی کامیابیوں کی. جب اسی دنیا میں موجود مثال ہے کہ ہم نے اعلیٰ قدریں جو قرآن و سنت کی ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں سوچتا ہے کہ جی حقوق العباد تو اعلیٰ ہیں وہ ان کو پورا کر لوں تو کافی ہے، حقوق اللہ رہ گئے تو خیر ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں. کیا ممکن ہے کہ اللہ کا تعلق نہ رہے تو جو عمل عبادت کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے اس کے اندر اتنا اخلاص ہوگا کہ وہ خالص بھی رہے؟
اسی لیے تو آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی حلیے بھی ہیں، اسلامی نام بھی ہیں، خدا رسول کی قسمیں اور محبت کے دعوے بھی ہیں، حج و عمرہ پر بھی رش ہے، مساجد بھی بھری ہیں، تسبیحات بھی ہاتھوں میں ہیں، ہر دوسرا بندہ حاجی بھی ہے، کوئی عمرے پر جا رہا ہے، کوئی خیر خیرات کر رہا ہے، کوئی محافل نعت کا انعقاد کر رہا ہے، کوئی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور لین دین میں اور عمومی زندگی میں جاتے ہیں، کسی کو کسی پر ایک ٹکے کا اعتبار بھی نہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ جو الفاظ کہنا شروع کر دیں، جو لوگوں کے حقوق، میاں لوگوں کے حقوق پورے ہو نہیں سکتے جب اللہ سے تعلق نہ ہو۔ جب کوئی عمل خالص نہیں ہوگا تو وہ دکھلاوا کہلائے گا، منافقت کہلائے گا۔ روز معاشر جو حساب کتاب ہوگا اس کا انحصار خالص نیت پر ہوگا۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے اور ان حقائق کو اس فرصت کی زندگی میں، جو فرصت اور ہمارے پاس اوقات ہیں، اس میں یہ سمجھ نصیب ہو جائے، چونکہ یہی دارالعمل ہے۔ اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ساری زندگی کو غلطی پر بسر کر دے اور آخری لمحے میں توبہ کر لے، وہ قبول فرما لیتا۔ اب جو سزا کو جا رہا ہے وہ اپنی انا سے جا رہا ہے۔ عطا میں کوئی فرق نہیں، نہ دنیا کے حصوں میں نہ بخشش کی باتوں میں، کوئی فرق نہیں۔ اتنی عطا ہے کہ سوچی نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی گرفت میں آ رہا ہے تو اپنی انا کی طرف سے آ رہا ہے، اپنی زیادتیوں کی وجہ سے آ رہا ہے، اپنے تجاوز کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں معزز سامعین کرام جنہیں بیان کر دیا جانا، جنہیں سماعت کر لیا جانا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں سے بیان کر رہا ہے اس کا محض بیان کر دینا کافی نہیں ہے، اس کا اختیار کرنا اور خالص نیت کے ساتھ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کہیں سماعت ہو رہی ہے، تو اگر آپ دیکھیں نا، غور فرمائیں کہ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کوئی جلسے، کوئی تقریریں، کوئی تبلیغی جماعتیں نہیں ملتی کہ جگہ جگہ مسلمانوں کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہوں، میاں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یا بڑے بڑے واعظ نصیحتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے تقاریر ہو رہی ہوں، جلسے جلوس کیے جا رہے ہوں، نبی کے وسلم سے عشق کے لیے جلوس نکالے جاؤں، کچھ نہیں ملتا۔ پھر اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ 23 سال میں نزول ہے، اور آئندہ 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر پہنچا نہیں، نافذ ہوا، پہنچا تو پوری دنیا پر۔ کیا سبب تھا؟ میاں یہ ہماری طرح کے وظیفے سبب نہیں تھے، ہماری تقریریں نہیں سبب تھیں، ہماری دعوتی جو ہیں ہلکے نہیں تھے، کردار تھا۔ اور جو بات قرآن کریم سے سنی گئی، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس پر منوعاً خالص نیت سے عمل کیا گیا تو ایسا کردار پیدا ہوتا گیا کہ وہ ہستیاں جہاں سے گزرتی گئیں وہاں نور ایمان جو ہے وہ تقسیم ہوتا چلا گیا۔ آج کیا ہے؟ اگر آپ وعظ اور نصیحت کو ہی دیکھ لیں، آج ہمارے تبلیغی دوروں کو آپ دیکھ لیں، ہماری مساجد کے بیانات سے لے کر مدارس کی تربیت تک دیکھ لیں، کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے ہمارے حالات پر۔ اور عجیب بات ہے، تقریر جو کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کہا جائے ایسی اور کوئی تقریر نہیں، جو سن رہا ہے وہ کہتا ہے میرے اس عمل کو ساری غلطیوں پر جو ہے فوقیت مل جائے اور یہ عمل ایسا ہو جائے کہ یہی میری بخشش کا سبب۔ اور دونوں جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ یہ باتیں زبانی ہیں، یہ دعوے زبانی ہیں، آوازوں سے جو حقیقت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے نور ایمان کی وہ کیفیت درکار ہے جو نیا خانہ دل سے ہو، جو لفظ بولا جا رہا وہ خالص ہو، بولنے والا اس پر وہ یقین رکھتا ہو کہ اس کے عمل کی صورت جو ہے وہ گواہی اور شہادت دے رہی ہو۔ پھر ہر 2 صورت میں مسلمان کامیاب ہے۔ اگر ظاہری دنیا میں اس کو کامیابی کی صورت میں دیکھتے ہیں تو بھی کامیاب ہے، اگر ظاہری صورت میں اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو بھی وہ شہادت لیتا ہے اور کامیاب ہے۔
پھر مسلمان کو ناکامی کوئی نہیں ہے. اور اگر نہ ہو تو فرما پھر کر دیکھ لو. اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو سابقہ اقوام کے حالات بھی دیکھ لو. انہیں اللہ کریم نے فراوانیاں دی ہیں رزق کی، طاقت ایسی دی اور کسی کو نہیں دی، لیکن جو ان کے تجاوز ہیں آج بھی اس صفحے ہستی پر نشان موجود ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور فرمایا من بعدہم قرنًا آخرین، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا فرما دیا. اس کی مرضی اس عالم خلق کو کب تک قائم رکھنا ہے. اسی مٹی جس سے ہمیں وجود بخشا، اسی مٹی سے ہمارے رزق کے سبب دیے. یہی آسمان بارش دیتا ہے، اسی زمین سے ہمارے لیے اجناس پیدا ہوتی ہیں، اسی زمین سے ہمارے لیے خزانے نصیب ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں تقویت کا سبب بنتے ہیں. اسی پر ہم اکڑتے ہیں، یہی اپنی آغوش میں سنبھال لیتی ہے. کب تک ہے؟ جب تک اللہ کو منظور. اسی زمین پر ہم سے پہلے لوگ بھی چلے ہیں جس پر آج ہم چل رہے ہیں، اور جانے ہمارے بعد اس زمین پر اور کتنی نسلیں چلیں، اللہ بہتر جانتا. آئیں اپنی نیت سے اپنے اس عمل اور اپنے اس زمین پر اٹھائے ہوئے ایک ایک قدم کو ہم ماپ لیں، ہم تول لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے میرے لیے کیا پسند فرمایا ہے، اور میں کس منزل کا مسافر ہوں. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.